السلام علیکم ناظرین، پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے ہم جس طریقے سے اپنے پروگرام میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، موجودہ صورتحال پر ہمارے ساتھ آج شامل پروگرام ہیں سینئر صحافی صلاح الدین علی صاحب۔ السلام علیکم صلاح وعلیکم الدین السلام۔ صاحب، جیسے کہ ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کی نظر ہے بحیثیت صحافی، پی ڈی ایم کی تحریک آپ نے دیکھی گجرانوالہ میں، پھر کراچی میں، تو گجرانوالہ جلسے میں اور کراچی جلسے پر ملک کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے آپ نے دیکھے؟ جی دیکھیں، جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں جو ایک 3 فیکٹر تھے کہ بھائی اس میں سب سے پہلے جو مریم نواز لاہور سے نکلی اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان لاہور سے نکلے، تو انہوں نے تو کافی وہاں پہ وہ کیا تھا کہ لوگوں کو لے کر آئے تھے، لیکن اس کے بعد جو گیپ تھا 2 دن کا گیپ تھا، 2 دن کے گیپ کے بعد ہی جو ہے کراچی میں جلسہ تھا، تو اس جلسے کے بعد تو کوئی اتنا امپیکٹ دکھائی نہیں دیا، لیکن جو 2 دن بعد کراچی میں جلسہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نون لیگ کی وہ ورت تو نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے کارکنان بہت بڑی تعداد میں تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس جلسے میں جس گراؤنڈ میں وہ جلسہ کیا گیا تھا، اس جلسے میں 2011 میں عمران خان ایک بہت بڑا جلسہ کر چکے تھے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا، لیکن اس نوعیت کا اگر ہم کہیں اس نوعیت کا جلسہ اور اس جذبے کا نہیں تھا، کیونکہ اس میں مختلف جماعتیں ہیں اور یہ جو مختلف جماعتیں ہیں ان کے ہر کارکن کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اور جیسے جے یو آئی کے کارکنان ہیں اور جے یو آئی کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو لائک کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنی لیڈرشپ کو لائک کرتے ہیں۔ اچھا صلاح الدین صاحب، جیسے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، ان کی گرفتاری سے حکومت کو فائدہ ہوا یا اپوزیشن کو، اور اس کے بعد اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی بالکل، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اس سے جو فائدہ تو ظاہر ہے اپوزیشن کو ہی ہوا ہے، کیونکہ اس سے جو ایک گروم آیا جو سیاست کے اندر جو ہلچل پیدا ہو گئی، تو اپوزیشن نے اس چانس کو مس نہیں کیا، اس کو بڑھ چڑھ کر کیش کروایا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی تھی وہ ایک بار پھر جمع ہو گئی۔ اگر شاید سوچا جا رہا تھا کہ شاید اس کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کو توڑ لیا جائے گا، لیکن اور اپوزیشن میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی جائیں گی کہ اختلاف رائے پیدا ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ مزید جڑ گئی، اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا، اور اس فائدے کے نتائج میں اب جو کل جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں شاید جو ہے ایک جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ جو ایک ہفتے کے اندر انہوں نے اس چیز کو کیش کیا ہے، اس سیاسی موومنٹ کو پیدا کیا ہے، اپوزیشن اس میں جو کامیاب ہوئی ہے اس کا امپیکٹ اب وہاں پر جائے گا، اور اس کو جیسے مریم نواز ہے اس نے جو بیانیہ ایک اختیار کیا ہوا ہے، اس بیانیے کو ایک تقویت ملی ہے کہ واقعی میں شاید ان کو ہی صرف جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے فائدہ اپوزیشن نے اٹھا لیا ہے، اور حکومت کو تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا بیک جانا پڑا ہے۔ جو ترجمان ہیں حکومت کے وہ آتے ہیں، تو انہوں نے جو آ کر سامنے اپنا بیانیہ پیش کیا، اس پہ ان کو نظر دکھائی دیا کہ وہ شاید تھوڑا سا بیک ہوئے ہیں۔ اچھا، صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان کے بانگ دہل یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئٹہ جلسے میں تھریٹس ہیں، کیا حزب اختلاف کو اس جلسے پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ جو مقام انہوں نے طے کیا، جو جگہ انہوں نے جلسے کے لیے حوالے سے جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے، ان کو نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے اس پر؟ تھریٹس کے باوجود وہ بضد ہیں وہاں جلسہ کرنے پر۔ دیکھیں، ملک کی جو ہماری اس وقت ملک کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں بہت سارے پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس میں ہر کسی نہ کہیں لچک تو ہر کسی کو دکھانی پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو کہیں کسی اور راہ پر نہیں لے کے جانا۔ اس میں اگر اپوزیشن کو کہیں لچک دکھانی ہے تو اس کو دکھانی پڑے گی۔ اگر تھریٹس کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہے تو اس میں بالکل جو ہے وہ سب کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں اگر اپوزیشن کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑتا ہے یا کچھ معاملات کو اپنے آپ کو بیک کرنا پڑے گا، تو اگر تھریٹس ہیں تو واقعی اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اس طرح کے تھریٹس جو ہیں شاید جب سیاسی موومنٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے تھریٹس کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سیاست کا ایک حسن بھی ہے کہ ان کو تھریٹس جب ملتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور واقعی میں اگر سیاست میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا اور تھریٹس کو نہیں دیکھنا، آگے نکلنا ہے، تو یہ بھی ایک ملک کی خدمت ہے، اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے اور سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک سیاسی جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ پی ڈی ایم نے اب جو کوئٹہ میں پنڈال سجانے کا فیصلہ کیا ہے، کوئٹہ جلسے کے ملکی سیاست پر اب کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، جب انہوں نے کراچی کے اندر جلسہ کیا تھا تو اس جلسے میں نے جب کوریج کی تو اس جلسے کے اندر میں نے دیکھا کہ آخر تک کارکنان رہے. یہ نہیں کہ بھئی جلسے میں اگر کچھ کارکنان گزشتہ جلسوں کی نسبت تھوڑے سے کم ہوں گے، لیکن اس جلسے کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ کارکنان آخری وقت تک رہے. اپنے آخری قائد کی جو اپنے ان کے قائدین تھے ان کی تقاریر سننے کے بعد ہی وہاں سے جلسہ گاہ سے وہ گئے ہیں. تو یہی جو جذبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر اس وقت دیگر جماعتیں بھی ہیں، بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ بھی اس پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، تو وہ اپنے کارکنان کو بھی لے کر آئیں گی. وہاں پر جے یو آئی بھی آئے گی. وہاں پر جو آج جو مریم نواز وہاں پر پہنچی، ایک اچھا جو وہاں پر امپیکٹ ان کو ملا، نون لیگ کو ایک بہت اچھی وہاں پہ رسپانس ملا ہے. تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس جلسے کے بعد جیسے ایک ہلچل یہاں پر پیدا ہو گئی تھی، ایک ہفتے کے اندر بہت گروم آیا سیاست کے اندر، تو وہ جلسہ بھی ایک سیاسی نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر سکتا ہے. اچھا یہ بات دیکھیں کہ یہ جو بلوچستان پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے رہنما ہیں، صدر ہیں وہاں کے یار محمد رین صاحب، انہوں نے اس چیز کا برملا اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ دور میں مہنگائی بہت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. کیا اس بات کا بھی فائدہ بلوچستان میں جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس بات سے لوگ جو ہے کہ ان کے جلسوں میں بڑے پیمانے پہ شرکت کریں گے؟ یعنی اس متعلق آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں بلوچستان میں 3-4 رخ پر آپ بلوچستان کو دیکھ سکتے ہیں. بلوچستان ہمارا بہت اہم صوبہ ہے، وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے معاملات ہیں. وہاں پر دہشت گردی کا وہ کافی حد تک جو ہے نشانہ رہا، وہاں پر بہت ساری تحریکیں ہیں، لیکن جو ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری کی جو آپ نے بات کی اور جو مہنگائی کی بات کی، واقع میں یہ وہاں پر بہت زیادہ اس نے امپیکٹ چھوڑے ہیں. اور وہ ہمارا ایک صوبہ آبادی کے لحاظ سے تو چھوٹا صوبہ ہے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو اس کا امپیکٹ یقیناً مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کل کے جلسے پر بھی آئے گا. لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آئیں گے بھی، اور اس جلسے کی جو وہ جلسہ جو ہے وہ ایک تعین جو ہے وہ ضرور کرے گا کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کے عوام اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا بلوچستان کے عوام اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ ان کے آگے کے لائحہ عمل میں بھی ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ضرور تعین ہوگا کل کے جلسے کے اندر، کیونکہ وہاں پر جو جے یو آئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے. تو جے یو آئی ہو، نون لیگ ہو، نیشنلسٹ پارٹی ہو، تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ وہاں پر، اور جو کارکنوں کو بہت زیادہ تعداد میں لے کر آنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ کہا جو دیکھا جا سکتا اچھا ہے. حزب اختلاف کی جماعتوں کے تمام قائدین، تمام اکابرین اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے کہ جنوری سے پہلے چلی جائے گی اور یہ حکومت جو ہے کہ نیا سال نہیں دیکھ سکتی. یہ مطلب کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کی تحریک؟ اس بات میں کتنی نہیں، یہ حقیقت؟ دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان نے کراچی سے مارچ شروع کیا، اسلام آباد میں دھرنا دیا 14-15 روز تک، شاید وہ دھرنا بھی جاری رہا. تو اس دھرنے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اب حکومت جو ہے وہ، ان کے قائدین جو تھے وہ کہتے تھے کہ حکومت گئی، لیکن حکومت تو برقرار ہے. تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. وہ وہاں سے ایک یقین دہانی لے کر آئے، انہوں نے کہا ہمیں یقین دہانی ہوگی. اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی جنوری میں یہ چلی جائے گی. پھر اب وہ بات کرتے ہیں کہ شاید کرونا کی وجہ سے یہ حکومت برقرار رہی اور کرونا آ گیا تھا اور ہماری جو یقین دہانیاں ان پر پانی پھر گیا. لیکن یہ یقین دہانیاں ہوتی ہیں، یہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، ایک انالیسز ہوتا ہے. اس پر تو آپ کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے. ڈیٹ دینا سیاست کے اندر نہیں ہے. اور اس سے پہلے گزشتہ حکومتوں میں بھی بہت بڑے بڑے دھرنے ہوئے. ایک لانگ ٹرم دھرنا ہوا اسلام آباد میں، اس سے حکومت نہیں گئی. جلسوں اور جلوسوں اور دھرنوں سے حکومتیں اگر جانے لگ گئی تو ایک نئی روایت پڑ جائے گی. ان سے حکومتیں نہیں جاتی. یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس نے 2 جلسے کیے ہیں اور کل جو ہے تیسرا جلسہ کرنے جا رہی ہے. تو جب کل تیسرا جلسہ کرے گی تو اس کے بعد ظاہر ہے تحریک ہے، وہ تحریک اگر چلتی جائے گی تو اس میں کوئی ڈیٹ یا تاریخ نہیں دی جاتی کہ بھئی دسمبر ہو یا جنوری ہو حکومت چلی جائے گی. حکومت ابھی فی الحال جو ہے اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی کوئی اس کا ایسا امپیکٹ یا ایسا اپوزیشن نے ایسا گروم نہیں چھوڑ دیا کہ حکومت چلی جائے گی. اگر حکومت گئی بھی تو اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید حکومت فوری طور پر جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے گی. تو آپ کے نزدیک یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ
پی ڈی ایم میں تمام جو شامل جماعتیں ہیں وہ یہ جد و جہد محض اس لیے کر رہی ہیں کہ ان پر حکومت تھوڑا نرم ہاتھ رکھے، یا پھر وہ آئندہ انتخابات کے لیے ابھی سے عوام کو جو ہے کہ ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے جو تحریک شروع کی ہے، آپ نے 2 سال میں اگر آپ دیکھیں جو اس حکومت کی ہے اس میں جو سیاسی استحکام تھا وہ تھوڑا سا کمزور ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں اس کی ذمہ دار حکومت ہے، حکومت میں عوام کے اندر مہنگائی لے کر آئی، حکومت نے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو اپوزیشن کو ایک موقع ملا، وہ 2 سال تک تو وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اپوزیشن نے اپنے جو مفادات ہیں، یا اگر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ شاید ان کا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو ذرا رک جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس لیے شاید وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کیش کر لے، اور اس میں جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں کا ہر جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ آپ دیکھ لیں، نون لیگ کا بیانیہ دیکھ لیں، وہ الگ ہے، مولانا فضل الرحمان ایک الگ بیانیے سے چل رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری وہ ایک الگ بیانیے سے چل رہے ہیں، تو جو جماعتیں ہیں اور نیشنلسٹ پارٹی جو ہیں بلوچستان کی اور دیگر جو جماعتیں ہیں اس کے اندر، ان سب کا بیانیہ الگ الگ ہے، تو اس بیانیے ان سب کو اگر ایک بیانیے پہ لے کر آنا ابھی اس کو لانگ ٹرم لگے گا، اس تحریک کو چلتے 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 جب یہ ایک لانگ ٹرم پر چلی جائے گی تو یہ ایک بیانیے پہ لے آئے گی، اور جہاں تک بات ہے کہ یہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں تو ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اب اگر حکومت ان کو ریلیف دے گی تو حکومت کے لیے وہ زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ حکومت کا ایک نعرہ ہی یہ تھا، بیانیہ ہی یہ تھا، اور اسی بیانیے پہ یہ حکومت قائم ہوئی تھی، لوگوں نے ان کو ووٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ ملک کے اندر جو کرپٹ سیاست ہے یا کرپٹ جو لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو اس بیانیے پہ جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی تو اس نے آ کر احتساب کا عمل شروع کیا، احتساب کا عمل جو شروع انہوں نے کیا، تو پھر ظاہر ہے جب آپ کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں یا احتساب کا عمل شروع کرتے ہیں کہیں غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، تو حکومت سے وہاں پر بہت ساری غلطیاں بھی ہو گئی، شاید وقت نہیں تھا، کس وقت پر جا کر ہاتھ ڈالنا تھا، اور شاید جو ہے حکومت کو پہلے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، آ کر سب سے پہلے معیشت کو دیکھتے اور معیشت کو مضبوط کرتے۔ معیشت اس وقت آپ کی جب معیشت کا مضبوط ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، معیشت میں استحکام نہیں تھا تو جو ہے وہ انہوں نے آ کر کارروائیاں کی، اور اس وجہ سے یہ میری ذاتی رائے، اس وجہ سے شاید انہوں نے جو ہے اپوزیشن کو ایک موقع مل تو گیا۔ احتساب کا عمل تو بلا تفریق ہونا چاہیے نا، ایسا نہیں، اب دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب بآسانی باہر چلے گئے، ان پر کرپشن کے اتنے الزامات ہیں، شوگر جو اسکینڈل ان پر کھلا جس طرح آشکار ہوا، سب پر یہ اس کی تحقیقاتی جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر نہیں لائی جا رہی ہے، جو اب کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں یہی تو رونا رو رہی ہیں کہ احتساب صرف ہمارا ہی کیوں ہو رہا ہے، ان لوگوں کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ پلس پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی پلس پوائنٹ لے کر اپوزیشن باہر آ گئی، اپوزیشن کو حکومت نے خود یہ موقع پیدا کیے، پہلے آپ نے جہانگیر ترین کو جانے دیا، اگر وہ یہاں پر ہوتے، ان کے اوپر کوئی انکوائری ہوتی تو باقاعدہ کوئی معلومات ہوتی، کچھ لوگوں کو اور بھی جیسے پی ٹی آئی کے دیگر ارکان بھی حکومتی ارکان ہیں جن کو جو ہے بہت سارا ریلیف ملا، پرویز خٹک کے اوپر الزامات ہیں ان کو ریلیف مل گیا، تو اس طرح جن کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، ادھر الزام لگتا ہے اپوزیشن پہ، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو یہ والا احتساب کا عمل واقعی میں اس نے جو ہے اپوزیشن کو ایک گروم پیدا کیا، اپوزیشن کو ایک بیانیہ دے دیا کہ دیکھیں جی آپ، اور وہ عوام میں ان کا یہ بیانیہ پاپولر ہو گیا کہ ان کے ساتھ احتساب کا عمل جو ہے وہ صرف جو ہے ذاتی نوعیت کا ہے، تو یہ بالکل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا، فائدہ کیا پہنچا۔ یہ زیادتی نہیں ہے کہ جلسہ گجرانوالہ میں ہو، کراچی میں ہو اور اب کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے، یہ صرف اپنی نظریات کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی پارٹی پالیسیوں کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے مطلب بیانیہ پیش رکھ رہے ہیں، اب جو اصل جو صورتحال ہے ملک کی، مہنگائی جس میں عوام بدترین طریقے سے پس رہے ہیں، قوت خرید جواب دے گئی، مہنگائی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا نا، مطلب یہ آپ دیکھیں کہ آپ گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا وہاں پر جو ہے کہ سابق وزیر اعظم نے ایک تقریر کی، وہ جس طریقے سے آپ نے تقریر سنی ہوگی وہ آپ کے بھی کانوں سے گزری ہوگی، اس کے بعد آپ کراچی کا جلسہ دیکھ لیں، مہنگائی کا کہیں ذکر نہیں ہوا، اپنے پارٹی مفادات کا تحفظ کرتے نظر آئی ہیں جماعتیں۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، پارٹی مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں،
لیکن جو اس میں اگر آپ قائدین کی تقاریر سنیں تو اس میں جو بھی پی ڈی ایم کے قائدین ہیں وہ بالکل کہیں نہ کہیں مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو نون لیگ ہے اس کے اندر یہ فیکٹر پایا جاتا ہے زیادہ تر کہ وہ مہنگائی سے تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ ان کی اکیلے کی یہ لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے اور وہ اکیلے ہی اس کو لڑیں گے. تو وہ شاید جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ مہنگائی سے ہٹ کے صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. اور جو باقی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، وہ جب بلاول بھٹو آتے ہیں سپیچ کرنے کے لیے، ان کی سپیچ میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. وہ سندھ کا بھی دفاع کرتے ہیں، سندھ کارڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں، جزائر کا معاملہ بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر مہنگائی کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، آپ نے نوکریاں دینی تھی. اسی طرح جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ بھی جو ہے اس معاملے کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ بھی مہنگائی کی بھی بات کرتے ہیں، معاشی استحکام کی بھی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا، لیکن جو ہے قائدین جو ہے کافی حد تک جو ہے اس کو عوام کے اندر یہ چیز ضرور پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ عوام زیادہ سے زیادہ جڑے، کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو مہنگائی مسلط کی گئی ہے وہ اس حکومت کا کارنامہ ہے. صلاح الدین علی صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.